آج کا ہی واقعہ ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ جس کو گاڑی کے نیچے کچلا گیا ہے، اس کے جو متعلقہ ایس ایچ او صاحب ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے اور ڈی پی او صاحب نے ان کو خود حوالات میں بند کیا ہے۔ جہاں پہ واقعات ہوئے ہیں وہ اور صرف کچھ انتشار نما جو ٹولے ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں اور گجرات کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جہاں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اسی کالج کی بلڈنگ کو جلا رہے ہیں، جہاں وہ زیر تعلیم ہے اسی کالج کے فرنیچر کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ پرامن احتجاج کریں، وہ احتجاج صرف ان کا نہیں، وہ پھر ساری قوم کا احتجاج ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نہ صرف گجرات میں بلکہ پورے پنجاب میں ایک طلبہ کا ایک گروپ ہے، اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ نان اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ مل کے انہوں نے ایک پریشر گروپ بنایا ہوا ہے جو طلبہ اور جو سول سوسائٹی ہے، جو ینگسٹر ہیں، ان پہ تشدد بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہاکیاں، ویپنز اور اس طرح کے اسلحہ سے وہ لیس ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ABH ٹی وی۔ تو اس وقت جی ہمارے ساتھ 3 سینئر صحافی گجرات سے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں سید عاصم رضا ڈان نیوز سے، اور ہیں سید اظہر حسین صاحب GTV سے، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب علی انجم صاحب کوہ نور TV سے۔ تو تینوں سینئر صحافی ہیں، تو ان سے بات کرنی چاہیں گے گجرات کے جو اس وقت حالات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج حالات کافی کشیدہ ہیں اور معاملہ جو ہیں وہ انتہائی سنجیدہ۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے سید اظہر شاہ صاحب سے کہ وہ حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور گجرات آج آپ جیسا کئی واقعات آج کے دن میں ہی ہوئے۔ تو بات کرتے ہیں شاہ جی سے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام جی۔ اچھا اظہر شاہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ گجرات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، جو حالات اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی آپ نے جیسے بات کی ہے گجرات کے حوالے سے، تو یہ جو ویو ہے اس وقت گجرات، نہ صرف گجرات بلکہ پورے پنجاب میں اس وقت یہ جو طلبہ ایک ہے، اب میں تحریک تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ کوئی انتشاری ٹولہ ہے جو اس چیز کو آواز دے رہا ہے، جو خود ساختہ۔ ابھی اس پہ کچھ ایویڈنس ہے، جیسے پہلے دن جو جس بچی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے ASP جو ڈیفینس ہیں شہر بانو نقوی، ان کے ساتھ انہوں نے آ کے میڈیا پہ بھی آ کے انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہے۔ تو ایسا جب سے سب سے پہلے جو بچی ہے، جو ان کے لوائقین آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کا یہ جو بیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی سب سے پہلے وہ نکل کی بات۔ تو اس چیز کو آواز دے کے جو انتشاری ٹولہ ہے، کوئی طلبہ گروپ ہے، یہ پچھلے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نہ صرف گجرات میں بلکہ پورے پنجاب میں ایک طلبہ کا ایک گروپ ہے، اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ نان اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ مل کے انہوں نے ایک پریشر گروپ بنایا ہوا ہے جو طلبہ اور جو سول سوسائٹی ہے، جو ینگسٹر ہیں، ان پہ تشدد بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہاکیاں، ویپنز اور اس طرح کے اسلحہ سے وہ لیس ہوتے ہیں، بائکس پہ انہوں نے سلنسر نکالے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جب گھر سے بائک لے کے نکلتے ہیں، پہلے سب سے پہلے تو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ بچے ہمارے کس گیٹ اپ میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ کالج، اسکول آتے ہیں، یونیورسٹی آتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہماری درسگاہ ہے، جو استاد ہے، ان کو روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے، تو وہ ان کو کیا وہ لیسن لے رہے ہیں، ان سے وہ کیا لیسن وہ ٹیچر دے رہے ہیں۔ تو یہ سارا ایک ابھی تو ہمیں تو جو لگ رہا ہے کہ یہ ساری ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اس میں بیرونی عناصر بھی شامل ہیں۔ تو جو اس چیز کو آواز دے کے جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں، اس کو بیس بنا کے تو انہوں نے یہ جو ویو ہے پورے پنجاب میں، اور جیسے بھائی آپ بات کر رہے تھے اسپیسیفک ہمارے گجرات کی، تو گجرات میں کل بھی انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا طلبہ کا ایک گروپ جو بائکس پہ، مطلب 100-150 بائکس والے تھے، وہ جا رہے تھے، ان کے وہ بچہ ہٹ ہوا ہے۔ اب وہ پولیس ہی اس پہ تو یہ ایویڈنس آئیں گے، ابھی تفتیش ہوگی، اس پہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ پولیس کا کتنا اس پہ رول تھا اس بچے کو زخمی کرنے میں یا مارنے میں۔ تو DPO گجرات نے اس پہ ایکشن تو لیا ہے، انہوں نے جو متعلقہ اس علاقے کے SHO ان کو سسپینڈ بھی کیا، اور جس علاقے میں وہ SHO لگے تو اسی تھانے میں ان کو وہ بند بھی کر دیا ہے۔ تو پولیس تو اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا کام تو کر رہی ہے، بٹ یہ ہے کہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ بڑا غور سے اور بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے، جیسے آپ سارے جرنلسٹ ہو سکیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس چیز کا بینیفیشری کون ہے، اس پہ بینیفٹ کس کو جا رہا ہے۔ اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اکنامی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اس پر بڑی پاکستان بڑی اہم کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، یا ہمارے جو فائنانشیل پاکستان جو بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کو ڈاؤن فال کرنے کے لیے کوئی ایسی ویو تو نہیں جا رہی۔ ہمیں یہ ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا، اور گجرات میں امن کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ انتظامیہ جو وہ الرٹ بھی ہے اور کام بھی کر رہی ہے، تو ابھی ہمیں تھوڑا سا ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے، ایک آدھ دن کہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو
آج کا دن ہے اور جو کل آنے والا دن ہے، اس پہ جو انتظامیہ ہے، جو بچوں جن لڑکوں نے، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے اسٹوڈنٹ کا روپ دھارا ہوا ہے، ان کو یہ پکڑتے ہیں یا وہ اصل حقائق جو سامنے آتے ہیں. تو آج انفارچونیٹلی ایک حادثہ ہوا ہے جس میں وہ ایک جو پنجاب کالج کے جو گارڈ ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ بھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس پہ تھوڑا سا نا مزید جو ہے نا ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آنے والا وقت ہے یہ بتائے گا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. جی سید عاصم رضا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. اس پہ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنجاب کالج کا واقعہ اور گجرات کے جو حالات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جہاں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اسی کالج کی بلڈنگ کو جلا رہے ہیں. جہاں وہ زیر تعلیم ہے اسی کالج کے فرنیچر کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. اسی کالج کا گارڈ جو ہے جو ان کی حفاظت کے لیے طلبہ کی کے لیے مامور تھا، اس کو آج جو ہے وہ تشدد کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے مارا ہے اور وہ موقع پر ہی جاں بحق جو ہو گئے. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ طلبہ کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی تک ایک بات کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہماری بچی کے ساتھ ہے جو ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا کہ اس کے ساتھ یہ والا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے جو والدین ہیں وہ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں. تو پھر کیسے کسی بچی کی تصویر جو ہے اس کو وائرل کر کے اس کے ساتھ گینگ ریپ جیسے جو ہے اتنے گھناؤنے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. احتجاج ایک حق ہے، اگر واقعہ ہوا ہے تو اس پہ احتجاج ضرور کریں، لیکن یہ احتجاج کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی ادارے کو جو ہے اس کی توڑ پھوڑ شروع کر دیں، آپ اپنے ہی لوگوں کا ناحق جو ہے وہ قتل شروع کر دیں، اپنے ہی شہر میں جلاؤ گراؤ کو جو ہے وہ شروع کر دیں. اس طرح کے احتجاج جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. طلبہ جو ہمارے بیٹے بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کسی کے اعلی کار نہ بنے. اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو وہ اپنے اسکول کالجز میں جیسے پہلے ہوتا تھا اس کی گراؤنڈ میں پرامن احتجاج کریں، لیکن پہلے اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ اس چیز پہ جس چیز کو ہم نے بیس بنایا کیا وہ واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا. پہلے تو اس چیز کو خدارہ کنفرم ہو لینے دیں، اس کے بعد احتجاج کرنا ہے تو وہ آپ کا رائٹ ہے. آپ پرامن احتجاج کریں. وہ احتجاج صرف ان کا نہیں، وہ پھر ساری قوم کا احتجاج ہے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. تو ابھی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، گورنمنٹ کے بیانات آ رہے ہیں، گورنمنٹ اس واقعہ کو ویریفائی کر رہی ہے. سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. جس ہاسپٹل میں وہ ایک ہماری بچی کو دکھایا جا رہا ہے اس ہاسپٹل کا سارا ریکارڈ اکٹھا ہوا ہے. تو ابھی تک تو ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا جس کو لے کے تو اپنے ہی ملک کو جو ہے وہ اس وقت توڑا جائے جبکہ شنگھائی کانفرنس جو ہے وہ اس ملک میں ہو رہی ہے اور دوسرے ممالک کے جو ہے وہ صدر وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں، غیر ملکی میڈیا پاکستان میں موجود ہے. تو کیا ہم اس طرح کر کے اپنے ملک کی بدنامی کا باعث تو نہیں بن رہے؟ جی بہت شکریہ ارشد جی. علی انجم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج جو گجرات میں واقع رونما ہوئے اور پنجاب کالج کا جس طرح احتجاج جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور اندھے وا سوشل میڈیا پہ بھرمار ہے اس کی؟ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. شاہ صاحب بھی بڑے سینئر ہمارے ساتھی بھائی ہیں، ان کا بھی یہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ان چیزوں کو. حقیقی معنوں میں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں کچھ ماہ پہلے تو تمام سچویشن کنٹرول میں تھی اس حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ ابھی وفود جو دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں، شنگھائی جو کانفرنس ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اس پہ ایک ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے تاکہ ملک میں بد امنی پھیلے اور ہمارے ملک کا نام بدنام ہو. اب جیسا کہ اسٹوڈنٹس کے والے سے شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ پیچھے پس پردہ کچھ اور چیزیں ہیں اور ان کو بڑھا چڑھا کر آگے ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح قانون نام کی چیز ہی پاکستان میں نہیں ہے.
اور گجرات کی اگر بات کریں تو گجرات میں اس وقت تو صورتحال کنٹرول میں ہی ہے، کوئی اتنی خاص خرابی تو نہیں ہے، لیکن جہاں پہ واقعات ہوئے ہیں وہ اور صرف کچھ انتشار نما جو ٹولے ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں اور گجرات کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ابھی آج کا ہی واقعہ ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ جس کو گاڑی کے نیچے کچلا گیا ہے، اس کے جو متعلقہ SHO صاحب ہیں ان کے خلاف FIR کٹی ہے اور DPO صاحب نے ان کو خود حوالات میں بند کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تمام جو ابھی ہو رہی ہیں یہ کنٹرول ایبل ہے، صرف اور صرف سوشل میڈیا کے بھائیوں کو، وہ جو بات سنتے نہیں ہیں، کچھ تصدیق نہیں کرتے اور وہ اس پہ چڑھا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ہمارے لوگ جو ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے تو اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے گجرات میں الحمدللہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں اتنا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے کیا جا رہا ہے۔ شکریہ۔ میں سید آصف رضا صاحب آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ ہوش و حواس سے آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اپنے گھر کو آگ نہ لگائیں۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے آج کی، تو آپ کا جو بھی حق ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اس طرح توڑ پھوڑ اور ماحول کو خراب کرنا، اور پاکستان پہلے ہی انتہائی مطلب کشیدگی میں ہے، تو ہم ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں۔ تو میں سید آصف رضا صاحب آپ کا، سید اظہر حسین صاحب آپ کا اور علی صاحب آپ کا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین آپ کمنٹس کیجئے گا ہمارا پروگرام کیسا لگا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو کنٹینیو بھی کریں گے۔